قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب روز قیامت ساری دنیا جمع ہوگی تو انسان مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ بعض تو وہ ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور بعض وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا۔ دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا۔ وہاں پر موجود انسانوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اپنے وقت کے پیغمبر کے اوپر ایمان لائے، اس کو مانا، یعنی مسلمان، نبی کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنے والے، جنہوں نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے، نیکیاں کی، لیکن جب ان کا حساب و کتاب ہوگا تو ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ان کی نیکیوں کے اندر اتنی پاور اور طاقت نہیں ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ان کو جنت ملے۔ وہ جنت کی بجائے جہنم کے حقدار بنیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ ایسی پیشانیاں جو تھک جانے والی ہیں، اللہ کے سامنے جھک کر تھکاوٹ محسوس کرنے والی ہیں، لیکن وہ قیامت والے دن بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورۃ الکہف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے نبی تو فرما دے ان کو، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ نیکیاں بھی ہیں ان کی، اچھے اعمال بھی ہیں ان کے نامہ اعمال کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی کے اندر کی ہوئی کوشش، سعی، جد و جہد وہ ضائع چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بھلائی والا کام کر رہے ہیں، ہم تو خیر والا کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے وہاں پر کہ جو دنیاوی اعتبار سے اچھے کام کرتے رہے، لیکن قیامت والے دن ان کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ مسلمانوں کے اندر بھی ہوں گے
اور کافروں کے اندر بھی ہوں گے۔ ہمارا چونکہ تعلق جو ہے اور مخاطبین جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس لیے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے انسان نیکیاں بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن قیامت والے دن ان کو بدلہ نہیں ملے گا۔ کیا خرابی ہے، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ان کا پایا جانا ضروری ہے، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ان کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اور یہ چیز صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کافروں کے لیے بھی ہے، اور وہ چیز ہے عقیدہ توحید کا درست ہونا۔ اگر نیکی کرنے والا انسان اس کا عقیدہ توحید درست ہے، ایمانیات اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس کی نیکی قبول ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والے ایسے احباب بھی موجود ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے تو ہیں، دعویٰ تو ان کا ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر کوئی ایسی خرابی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ کوئی کفریہ یا کوئی شرکیہ عمل جو ہے، کوئی عقیدہ پایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس چیز کا پایا جانا لازمی ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کی نیکی ضائع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا نام لے کر یہ بات بیان کی ہے کہ اگر یہ شرک کریں گے تو جو یہ عمل کرتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ لئن اشرکوا، اب نبی تو شرک نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا ہے لوگوں کو کہ میرے سب سے قریبی بندے، سب سے مقرب شخصیات، بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ مقرب شخصیات میں سے بھی سب سے مقرب شخصیت، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ بھی شرک کرے تو اس کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جب مقرب شخصیات کی یہ حالت ہے تو عام انسان جو نبی بھی نہیں ہے، اس کا اگر عقیدہ خراب ہوگا تو اس کی نیکی کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر کوئی نیکی قبول کروانا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر آپ اہل مکہ کے حالات پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ لوگ
ظاہرداری کے اعتبار سے بڑے اچھے اعمال بھی کرتے تھے۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پر آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، ان کو ستو گول گول کر پلاتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے ان کی، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا اور آپ نے ان کے سامنے توحید کی اصل صورت رکھی کہ تم جو سمجھتے ہو نا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ غلط ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ہمیں بچائیں گے، وہاں پر سفارش کریں گے، اللہ کے قریب کریں گے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ تو وہ جو ان کی نیکیاں ہیں، جو ظاہرداری کے اعتبار سے بڑے اچھے اعمال تھے، بیت اللہ کی نگرانی کرنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، آنے والے مہمانوں کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، اس کو اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کو تم نے برابر سمجھ لیا ہے اس آدمی کے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ تمہارا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، اس لیے تمہاری یہ نیکیاں جو ہیں یہ ایمان والے بندے کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ اگر اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، کوئی کفریہ عقیدہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، شرکیہ عقیدہ پایا جاتا ہے، تو وہ جتنی مرضی نیکیاں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے، وہ ضائع ہے۔ دوسری چیز، جس کا پایا جانا نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اخلاص۔ یعنی جو بھی نیکی کی جائے وہ اس وقت قبول ہوگی جب وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی رضامندی، خوشنودی کو مد نظر رکھ کر کوئی بندہ نیکی کرے گا، میں صدقہ خیرات کروں گا، تو لوگ کہیں گے کیا بات ہے جی، بڑا سخی آدمی ہے، قربانی کا جانور بڑا موٹا تازہ اور خوب پلا ہوا 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ والا اگر لوں گا تو میری تو بلے بلے ہو جائے گی معاشرے میں۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نماز کو ذرا لمبا کر دوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بس پھر اس کی نیکی گئی، کیونکہ اس نے یہ جو نیکی کی ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے اب نہیں رہی، یہ اب دوسرے لوگوں کو وہ سامنے رکھ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام بن جائے، لوگ میرے اوپر اعتماد کرنا شروع ہو جائیں، اس طرح کی کوئی اس کی ذہنی کیفیت ہو جائے اور وہ اسی کیفیت کے مطابق عمل کرے تو پھر اس کی نیکی ضائع ہے۔ ایک ہے ویسے وسوسہ آیا ہے، وسوسے تو آتے ہیں، لیکن اس وسوسے کے مطابق اگر بندہ چل پڑا ہے نا پھر خرابی ہے۔ محض وسوسے کا آنا یہ خرابی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جس بندے نے کسی بھی عمل میں
میرے علاوہ کسی اور کو ملحوظ رکھا، اس کو شریک کیا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، وہ اس عمل کا، اس نیکی کا ثواب بھی اسی کے پاس سے جا کر لے، اللہ تعالیٰ نہیں اس کا ثواب دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو انسان دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، دنیا کی ہو ہوا کر و فر کے مطابق اور اس کی خاطر عمل کر رہا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے، جو ان کا بنتا ہے نا وہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ ایسے آدمی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو مصیبت ٹال دے، دنیاوی اعتبار سے اس کو خوشحال کر دے، یا لوگوں کے اندر جو وہ چاہتا ہے میری بلے بلے ہو جائے، لوگ جو ہیں وہ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، بس یہ بھی اس کی نیکی کا بدلہ بس پورا ہو گیا۔ قیامت والے دن اس کو اس کی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ قیامت والے دن آگ کو سب سے پہلے جو ہے وہ 3 طرح کے انسانوں سے، بندوں سے جو ہے وہ بھڑکایا جائے گا، اور وہ تینوں شرعی اعتبار سے اعلیٰ ترین نیکیوں کے حامل ہوں گے، وہ کوئی معمولی بندے نہیں ہوں گے، بہترین نیکیاں کرنے والے وہ لوگ ہوں گے تینوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک عالم دین کو لایا جائے گا، قاری قرآن کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لیں گے کہ تو نے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کو پھیلاتا رہا ہوں، عام کرتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کام تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ سمجھے بڑا عالم ہے۔ جی کیا بات ہے جی، علامہ صاحب ہے، آج تو بڑا مزہ آ گیا جی، بس لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں کہلوانے کے لیے تو کام کرتا تھا۔ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اب دین کا علم یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بہتر، سارے لوگ ایک طرف ہیں، یہ ایک طرف ہے، سب سے اعلیٰ وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ لوگ نیکیوں کے اعتبار سے معمولی لوگ نہیں ہیں، نیکیوں کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں، لیکن روز قیامت اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کرنے والا عمل تھا، یہ جو اتنی اعلیٰ اور عرفہ نیکی تھی، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس نکلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرشتے اس کے ادب کے اندر اپنے پروں کو پھڑپھڑانا چھوڑ دیتے ہیں، باادب ہو جاتے ہیں،
اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے، جو آدمی دین کا علم سیکھتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے، اتنا شاندار عمل ہے، اور حقیقی علم تو ہے ہی یہ۔ بس ہم دور کے مطابق لوگوں نے اپنی ترجیحات بھی بدل لی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ، یہ طب اور وغیرہ وغیرہ یہ حقیقی علم ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں، لیکن یہ حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ہے۔ جو چیز آپ کو جنت میں لے جائے وہ حقیقی علم ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے انسانوں کی صحت جو ہے وہ درست ہوتی ہے، انسانوں کی ظاہرداری کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ دینی علم کے ذریعے انسان کی روحانیت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے انسان کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے والے، سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو جو ہے وہ بالکل کارنر پر لگا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالصتاً مد نظر نہیں رکھا، اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انسان کا تذکرہ کیا، مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کو لایا جائے گا تو اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، تو وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا، میں نے تو تیرے راستے کے اندر جو ہے وہ بڑا تقسیم کیا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، دائیں بھی بائیں بھی، غریبوں کو بھی دے دیا، یتیموں کو بھی دے دیا، بیواؤں کو بھی دے دیا، مساجد و مدارس کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے یہ کیا۔ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اس کو بھی منہ پہ بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر کوئی بندہ ایک کھجور بالکل معمولی سی حیثیت ہے اس کی، وہ اگر خرچ کرتا ہے نا تو قیامت والے دن جب اس کا بدلہ دیا جائے گا نا تو وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، لیکن یہ وہ نیکی ہے جو اس نے اللہ کی خاطر کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے بچ جاؤ، خاک کھجور کا ٹکڑا ہی تم دو اللہ کے راستے میں۔ کھجور تو دور کی بات ہے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی ہے نا کسی کے پاس، وہ بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس انسان کو جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ نیکی بھی لوگوں کی خاطر کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا اس کا مقصود نہیں ہے، تو یہ نیکی بھی اس کی برباد ہے۔ اور جہنم کے اندر جو سب سے پہلے 3 انسان ڈالے جائیں گے، ان تینوں میں سے دوسرا انسان یہ ہے، ان میں سے ایک انسان یہ ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہادت جیسا مرتبہ حاصل کر کے آیا ہوگا۔ اور یہ تو مسلمانوں کا تو اس پر بالکل اتفاق ہے کہ شہادت کا رتبہ
بہت اعلیٰ اور عرفہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باوجود نبیوں رسولوں کے سردار ہونے کے، رحمت للعالمین ہونے کے، آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اتنی فضیلت ہے شہید کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے ہاں بھائی کیا کیا ہے اپنی جوانی کا، طاقت کا؟ تو یا اللہ میں نے تیری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں مقام بنانے کے لیے لوگ سمجھے بڑا بہادر ہے جی، کمال ہوگی جی، اس نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ باتیں سننے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، فسخب علی وجہہ حتی القی فی النار، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے اور دیگر دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکی اس انسان کی قبول ہوگی جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اس نے ریاکاری کو شامل کر لیا ہے، لوگوں کی خوشنودی کو مد نظر رکھا ہے، تو بھائی جتنی مرضی بڑی نیکی ہو اس کی وہ نیکی ضائع ہے۔ تو آج ہم نے جو دو باتیں سیکھی، نمبر ایک، کلمہ پڑھنے والے کی نیکی قیامت والے دن کام آئے گی اس وقت جب اس کے اندر عقیدہ درست ہوگا۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ وہ عمل اور وہ نیکی خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کر رہا ہو۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔